کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں امیر اور غریب ایک ہی لباس میں کھڑے ہوتے ہیں، جہاں بادشاہ بھی سر جھکا دیتا ہے، جہاں انسان اپنے رب کے سامنے صرف ایک بندہ بن کر آتا ہے؟ وہ جگہ ہے خانہ کعبہ، اور وہ عظیم عبادت ہے حج۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حج آخر فرض کیوں کیا گیا؟ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں کیوں جاتے ہیں؟ کیا صرف کعبہ دیکھ لینا ہی حج ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حج کی حقیقت، کہ حج کی حقیقت کیا ہے، حج کی تاریخ، قرآن میں حج کا حکم کیا ہے، لوگ حج کیوں کرتے ہیں، اور ایک ایسا واقعہ جو آپ کے دل کو ہلا دے گا۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ حج کیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو کہ طاقت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 97، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حج کوئی عام عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حج کب فرض ہوا، اب یہ دیکھتے ہیں۔ حج 9 ہجری میں فرض کیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب اسلام پورے عرب میں پھیل چکا تھا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ حج کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ تو آئیے جانتے ہیں حج کی ہسٹری، یعنی اس کی تاریخ کو۔ اسلام میں حج کے آغاز کی تاریخ انتہائی قدیم ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے منسوب ہے۔ تو آئیے مختصراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، تپتا ہوا صحرا، دور دور تک پانی نہیں، اور ایک ماں اپنے ننھے بچے کے ساتھ تنہا ہے۔ تو یہ تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور ننھا بچہ وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں مکہ کی وادی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب پانی ختم ہو گیا تو ایک ماں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگی۔ 1 2 3 مرتبہ نہیں، بلکہ پورے 7 مرتبہ انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے، یعنی 7 مرتبہ۔ آخری چکر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر ایڑی رگڑتے اور اس کے نیچے پانی کا چشمہ نکلتے دیکھا، اور پھر اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ آج بھی دنیا بھر کے حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، تاکہ انہیں یاد رہے کہ اللہ پر یقین کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب وہاں پر پانی آ گیا تو پانی کی موجودگی کی وجہ سے قبائل نے مکہ میں آباد ہونا شروع کر دیا۔ قبیلہ جرہم سب سے پہلے پہنچا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر وہی زندگی گزارتی رہیں، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو بڑے ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے میں ہی شادی کی اور انہی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ قرآن میں آتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 127، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اور وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ اور دیکھیں، آج لاکھوں لوگ دنیا کے ہر کونے سے اللہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے کی سچی نشانی ہے۔ اور پھر ہر سال لوگ حج کرنے کے لیے آنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کو ادا کرنے لگے۔ لیکن وقت گزرتا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل تعلیمات سے دور ہوتے گئے۔ خانہ کعبہ
جو کہ توحید کا مرکز تھا، آہستہ آہستہ بتوں کا مرکز بن گیا، بتوں سے بھر دیا گیا۔ عرب کے لوگ دور دور سے حج کے لیے آتے تھے، لیکن ان کے طریقے بدل چکے تھے۔ کوئی سیٹیاں بجاتا تھا تو کوئی تالیاں بجاتا تھا، اور کچھ لوگ تو ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ قریش اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بہتر سمجھتے تھے۔ وہ عرفات نہیں جاتے تھے اور صفا مروہ کی سعی بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے تھے، یعنی کہ حج تو باقی تھا لیکن اس کی روح ختم ہو چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دوبارہ توحید کی دعوت دی اور خانہ کعبہ کو پھر سے اللہ کی عبادت کا مرکز بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اگر تم یہ کلمہ کہو گے تو تم کیا ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، یعنی یہ راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ پر پتھر برسائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، جادوگر، شاعر تک کہا گیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے بھی لوگوں سے کہا کہ اس کی بات نہ مانو، میرا بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا، لیکن اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ حق ایک دن ضرور غالب ہوگا۔ اور پھر 8 ہجری میں وہ عظیم دن آیا جب مکہ فتح ہوا، جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فتح عطا فرمائی جسے تاریخ آج بھی فتح مکہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ وہی شہر تھا جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر غرور نہیں بلکہ عاجزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ کعبے کے اندر اور ارد گرد تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے ان بتوں کو گراتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، سورہ اسراء آیت نمبر 81، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے، اور یوں اللہ کے گھر کو دوبارہ شرک سے پاک کر دیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے ساتھ حج کے لیے بھیجا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے اور لوگوں کے سامنے اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ اب کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر کعبے کا طواف کرے گا۔ یوں اسلام نے حج کو دوبارہ پاکیزہ اور مقدس عبادت بنا دیا۔ پھر 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے انسانیت کو مساوات، انصاف اور بھائی چارے کا درس دیا۔ اب ہم جانیں گے کہ لوگ حج کیوں کرتے ہیں۔ حج صرف سفر نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی زندگی کو بدل دینے والی عبادت ہے۔ حج ہمیں بہت سی باتیں سکھاتا ہے، تو آئیے جانتے ہیں۔ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر چھوڑ دو، سب مسلمان برابر ہیں، دنیا ایک عارضی چیز ہے، اصل کامیابی تو صرف اللہ عز و جل کی رضا میں ہے۔ جب حاجی احرام پہنتا ہے تو وہ کفن جیسا لباس ہوتا ہے، گویا انسان اپنے رب سے کہہ رہا ہو کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے حاضر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، صرف تیرے رحم کی امید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یعنی صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور نہ کوئی گناہ کیا نہ فسق و فجور کیا تو وہ شخص حج سے ایسے واپس لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی حج انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ لاکھوں لوگ ایک میدان میں، سب کے لبوں پر ایک ہی آواز کہ لبیک اللہم لبیک، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی غریب نہیں، صرف اللہ کے بندے، اور شاید انہی میں کوئی ایسا شخص بھی ہو جس کی دعا پوری امت کی تقدیر بدل دے، کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہو جس کی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر کر پوری امت کی تقدیر بدل دے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف مکہ جانا حج نہیں ہے، بلکہ اصل حج وہ ہے جو انسان کی زندگی بدل دے۔ اگر حج کے بعد بھی انسان جھوٹ، ظلم، گناہ اور تکبر نہ چھوڑے تو وہ حج کی روح کو نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا حج نصیب فرمائے، اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگلے سال ہم لوگوں کو بھی حج کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی ایک دن خانہ کعبہ دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو کامنٹ میں لکھیں لبیک اللہم لبیک۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔